نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا 10واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں قرآن ٹیچنگ میں، اور آج کے اس 10ویں سبق میں ہم سورۃ الکوثر، یہ ترجمہ، مختصر تفسیر اور تجوید کے ساتھ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ارادہ تو یہی ہے کہ پورا قرآن مجید اسی طرح ہم پڑھیں، نہیں تو کم از کم جو ہے آخری جو پارہ ہے اما پارہ، اس کو ہم اسی طرح تجوید، ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ استقامت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کو مکمل کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، طا کو پر پڑھیں، اور انا کا جو الف ہے اس کو 4 الف کے مقدار اس کو کھینچ کے پڑھیں، یہ مد جائز منفصل ہے، اور را کو پر پڑھیں اس لیے کہ را سے پہلے زبر ہے وقف کی حالت میں، اور ویسے بھی را کے اوپر زبر ہے تو ملا کے پڑھیں گے تب بھی را پر پڑھی جائے گی۔ انا اعطیناک الکوثر، اور دوسرا حکم نون مشدد کا، نون مشدد اور میم مشدد، یعنی جس نون کے اوپر شد ہو اور جس میم کے اوپر شد ہو، ان دونوں کا حکم ایک ہی ہے، اور وہ ہے غنہ، غنہ کرنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، فصل لربک وانحر، یہاں بھی را پر پڑھیں گے اس لیے کہ را ساکن ہے اور را ساکن سے پہلے زبر ہے۔ ان شانئک هو الابتر، با حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کرنا ہے، هو الابتر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا اعطیناک، بے شک ہم نے آپ کو عطا کی، یا بے شک ہم نے آپ کو دی، الکوثر، کوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، فصلی، پس، فا کا معنی پس، صلی نماز پڑھیے، پس نماز پڑھیے، لربک اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کیجیے، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یہ بامحاورہ ترجمہ ہو گیا، اور لفظی ترجمہ، پس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ ان، بے شک، شانئک، شانئک معنی کریں گے آپ کا دشمن، شانئک عربی میں اس کا معنی کیا جاتا ہے مبغضک، مبغضک یعنی آپ سے بغض رکھنے والا، آپ سے دشمنی رکھنے والا، بے شک آپ کا دشمن ہوا وہ، الابتر، دم کٹا ہوا ہے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ یہ بامحاورہ ترجمہ ہو گیا۔ انا اعطیناک، بے شک ہم نے آپ کو عطا کی ہے، الکوثر، کوثر، فصلی، پس آپ نماز پڑھیے، لربک اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کیجیے، ان، بے شک، شانئک آپ کا دشمن، هو الابتر، وہی بے نام و نشان ہے، یا وہی دم کٹا ہوا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الکوثر ہے اور یہ مکی صورت ہے، اور بعض حضرات نے مدنی قرار دیا ہے کہ اس کا نزول مدینہ میں ہوا ہے، لیکن تفسیر ابن عباس وغیرہ میں لکھا ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اور اس میں 3 آیات مبارکہ ہیں، اور آیات کے اعتبار سے یہ سورہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے، سب سے چھوٹی صورت ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں 3 مقاصد اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ کتنے مقاصد؟ 3 مقاصد بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مقصد یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا فضل و احسان کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمائی۔ کوثر کا معنی خیر کثیر ہے، کوثر کا معنی خیر کثیر ہے، اور کوثر جنت کی وہ نہر ہے جہاں قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو اس نہر سے جام بھر بھر کر پلائیں گے، وہاں سے جام بھر بھر کر پلائیں گے۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جو شخص ایک بار اس نہر سے پانی پیے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے حوض کا طول اور عرض، یعنی لمبائی اور چوڑائی، طول اور عرض اتنا زیادہ ہے کہ ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے 1 ماہ کی مدت درکار ہے، یعنی 1 ماہ مسلسل چلتا جائے تو پھر اس کے ایک کنارے تک پہنچے، اور اس کے گوشے برابر ہیں، اس کے گوشے کنارے جو ہیں برابر ہیں، یعنی لمبائی چوڑائی دونوں اس میں وہ برابر ہیں، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ عمدہ ہے، اور اس کے آبخورے یا اس کے لوٹے اس قدر ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں، جو اس میں سے پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ یہ مشکاہ شریف اور بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا یہ جام پینا اللہ رب العزت ہمارے نصیب میں کرے اور ہمارے مقدر میں فرمائے۔ تو حوض کوثر جو ہے جنت کی وہ نہر ہے جہاں قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو جام بھر بھر کر پلائیں گے۔ چونکہ کوثر کا معنی خیر کثیر ہے، جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا، اس کا معنی کیا ہے؟ خیر کثیر ہے، اس لیے نبوت، کتاب، حکمت، علم، حق، شفاعت، مقام محمود، معجزات اور قرآن کریم کو بھی کوثر قرار دیا گیا ہے۔ ان سارے چیزوں کو کوثر قرار دیا گیا ہے۔ ایک یہ مقصد ہے، اور دوسرا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ کوثر جیسی عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نماز کی پابندی فرمائیں، فصلی، نماز کی پابندی فرمائیں۔ دیکھیں نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے، ہمیں بھی نماز کا اہتمام رکھنا چاہیے، اہتمام رکھنا چاہیے۔ احادیث شریف میں آیا، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ اور کتنی تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں نماز کے حوالے سے فرمائی ہے۔ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مسلمان کا معراج ہے، مسلمان کا معراج ہے۔ بہت ساری احادیث ایسے موجود ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تلقین فرمائی۔ خود قرآن مجید کے اندر ہم جب پڑھتے ہیں تو یہ الفاظ گزرتے ہیں اور ہم ان کو پڑھتے ہیں، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کتنی تاکید اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمائی ہے، اور کتنی وعیدیں جو ہے وہ احادیث کے اندر نماز چھوڑنے کے حوالے سے وارد ہوئی ہے۔ نماز کی پابندی ہونی چاہیے۔ نماز نہیں ہے تو آپ یقین جانیے کہ آپ کے گھر میں سکون نہیں ہے، آپ کے گھر میں برکت نہیں ہے، آپ کے گھر میں اتفاق اور محبت نہیں ہے، آپ پریشانیوں سے گھرے ہوئے ہوں گے اور مصائب و آلام میں گھرے ہوئے ہوں گے، بے برکتی ہوگی،
اور بے اتفاقیاں اور ناچاکیاں جو ہے وہ گھر میں جنم لیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب انسان کا دل، جو کہ ایک مین چیز ہے جو پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، جب وہی کالا پڑ جائے، وہی زنگ آلود ہو جائے، وہی خراب ہو جائے، تو پھر ظاہر ہے انسان کے ہاتھ سے پھر ظلم ہوگا، آنکھوں سے پھر غلط دیکھے گا، زبان سے پھر جھوٹ بولے گا اور غیبت کرے گا، چغلیاں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل زنگ آلود ہے۔ اسی لیے تو حدیث شریف میں فرمایا نا کہ جس کا مفہوم ہے کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو، اذا صلح صلح الجسد کلو، جب وہ ٹھیک ہو، وہ صحیح کام کرے، تو پھر جو ہے انسان کے دیگر اعضاء سے نکلنے والے جو اعمال ہوں گے وہ بھی اچھے ہوں گے اور وہ بھی صحیح ہوں گے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اور جب وہ فاسد ہو جائے، وہ خراب ہو جائے، تو پھر جو ہے پورے کا پورا جسم جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ تو اس لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ گھر میں سکون ہو، گھر میں اتفاق ہو، گھر میں محبتیں آ جائیں، اولاد فرمانبردار ہو جائے، نماز کی پابندی ضروری ہے۔ نماز کی پابندی ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد جو ہے نیک بنے، صالح بنے، ان کو نماز کی عادت ڈالیے۔ اور ماں باپ کے لیے میں یہی گزارش کروں گا، قرآن مجید کی ایک آیت جو دعا ہے، اس کو اٹھتے بیٹھتے اپنی نماز کے سجدے میں، تشہد میں اس دعا کو پڑھنا لازم قرار دیں، اس دعا کی کثرت کریں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ بہترین دعا ہے۔ آپ کی اولاد آپ کی فرمانبردار بن جائے گی، آپ کی اطاعت گزار بن جائے گی، آپ کی عزت کرنے والی بنے گی۔ اس دعا کے بہت سارے جو ہے مثبت نتائج آپ کو آپ کی زندگی میں دیکھنے کو ملیں گے۔ تو اس دعا کا اہتمام کیجیے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ تو دوسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ کوثر جیسی عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نماز کی پابندی فرمائیے، نماز کی پابندی فرمائیے، اور ونحر، اور اپنے رب کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے قربانی دے۔ اور تیسرا مقصد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت سنائی گئی کہ آپ کے دشمن ذلیل و خوار ہوں گے اور ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ان شانئک هو الابتر، اس کی کافی ساری جو ہے وہ تفسیریں مفسرین نے بیان فرمائی ہیں، اور ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ ایک مشرک جو کہ مشرکین کا سردار تھا، عاص بن وائل، جو کہ مکہ معظمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک دشمن تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا تھا تو نعوذ باللہ کہتا تھا کہ ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کے آل و اولاد تو ہے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرینہ اولاد تھی، جو آپ کے صاحبزادے تھے، وہ بلوغت سے پہلے جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ تو یہ ملعون کہتا تھا کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان کے آل و اولاد تو ہے نہیں، موت کے بعد نعوذ باللہ ان کا ذکر فکر ختم ہو جائے گا۔ اس پر سورۃ الکوثر نازل ہوئی، جس میں اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ بہت بڑھائے گا، بہت بلند کرے گا۔ جو شخص آپ سے دشمنی کرنے والا ہے وہی بے نام و نشان رہ جائے گا، اسی کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے قرآن مجید سمجھ کر تجوید کے ساتھ پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔